بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اچھا رکھے، سچا رکھے، اور زندگی میں دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی بھلائی نصیب عطا کرے. سامعین، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم مسئلہ، بہت خاص ٹاپک لے کر میں حاضر ہو رہا ہوں، اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے. کچھ احباب نے مجھ سے یہ مسئلہ معلوم بھی کیا ہے کہ کیا مری ہوئی مچھلی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. اور خصوصاً وہ مچھلیاں جو تالاب میں، ندی وغیرہ میں مری ہوئی پانی کے اوپری سطح پر ہو، اگر وہ مچھلیاں نکال کر کوئی لے آئے تو کیا ان مچھلیوں کا کھانا جائز ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے. اس سلسلے میں یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی. آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ دوسروں کا بھی کنفیوژن دور ہو جائے. مغالطہ اور غلط فہمی میں جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے نا اس سے اپنی ذہنیت کو طمانینت کے ساتھ جو ہے نا اس کو آرام کے ساتھ سمجھ سکے، پوری طرح اچھی طرح سمجھ سکے اس مسئلے کے متعلق کہ جس کے بارے میں لوگ عموماً کنفیوز رہتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں سنائی بھی دیتی ہے عرف عام کے اندر. تو چلیے اللہ کا نام لے کے بات شروع کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: احلت انا المیتتان السمک والجراد. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہے حلال کی گئی ہیں. میتتان، جو مردہ چیزوں کو اللہ رب العزت والجلال نے حلال قرار دیا ہے امت مسلمہ کے لیے. ان میں سے پہلی چیز ہے السمک، مچھلی جسے انگریزی میں فش کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے الجراد جسے ٹڈی کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو گراس ہاپر کہا جاتا ہے، یا اس نام سے جانا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے. دوستو، بزرگوں، سامعین و ناظرین، مچھلی کے بارے میں بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ کیا مری ہوئی مچھلی کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. یاد رہے دو چیزیں، دو ایسے مردے جس کا کھانا حلال، اس میں سے ایک پہلی چیز مچھلی ہے جسے فش کہتے ہیں. تو مچھلی کے بارے میں قرآن مقدس میں جہاں جہاں لحمن طرین کا لفظ آیا ہے، تر و تازہ گوشت، اس سے گوشت مراد نہیں بلکہ مچھلی مراد ہے. تو یہ مچھلی عام طور پر جب بازاروں وغیرہ میں بکتی ہیں تو تالاب سے، ندیوں سے مچھوارے اٹھا کر لاتے ہیں. تو عموماً مچھلی کے اندر یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے، یہ صفت رکھی ہے کہ جس طرح ہم ہوا کے بغیر، سانس کے بغیر، آکسیجن کے بغیر ہمارا زندہ رہنا محال ہے، ہم زندگی
جی نہیں سکتے ہیں، ہماری سانسیں چل نہیں سکتی ہے، بعینہ اسی طریقے سے السمک فی الماء یعنی مچھلی پانی کے اندر اس کی بھی کچھ ایسے ہی کیفیت ہے کہ جب تک وہ پانی میں ہے تو اس کی زندگی سلامت ہے، مچھلی تر و تازہ ہے، صحیح سالم ہے، لیکن اسی مچھلی کو، تر و تازہ مچھلی کو، اچھی مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر جدا کر دیا جائے تو پھر اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑی مشقت کا مچھلی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مچھلی عام طور پر زندہ نہیں رہتی ہے، تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، عموماً مچھوارے جب مچھلی لاتے ہیں تو بہت مچھلیاں ایسی ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ تو زندہ ہوتی ہیں پانی وغیرہ میں اگر رکھا جائے تو، لیکن بہت ساری مچھلیاں عموماً جو بازاروں میں لا کر بیچتے ہیں مچھوارے، یا ڈیل والے ڈیل کر کے مچھلی فروشوں کو، مچھلی بیچنے والے کو دیتے ہیں اور وہ بازاروں میں بیچتے ہیں کھلے عام، تو وہ مچھلیاں جو تالاب سے، ندیوں سے مچھوارے اٹھا کر لاتے ہیں اور وہ مری ہوئی ہوتی ہے، یقیناً ان مری ہوئی مچھلیوں کا کھانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جان لیں کہ اگر تالاب کے اندر کسی سبب کی وجہ سے، کسی کارن کی وجہ سے، کسی خاص ریزن کی وجہ سے اگر مچھلی مر جاتی ہے، اپنی طبعی موت نہیں مرتی ہے، تو ان مچھلیوں کا بھی کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس مچھلی کے متعلق فقہائے احناف کے مستدلات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ مسئلہ ہے کہ وہ مچھلیاں جو اپنی طبعی موت، فطری موت، جس طرح ایک انسان کی فطری موت ہوتی ہے، اسی طرح مچھلی اگر اپنی طبعی اور فطری موت اگر پانی میں مر جائے تو ان مچھلیوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کی کیفیت بھی فقہا نے لکھی ہے کتاب کے اندر، لکھتے ہیں کہ پانی کے اندر اپنی فطری موت، طبعی موت، نیچرلی ڈیتھ اگر کسی مچھلی کی ہوتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ مچھلی مر کر یوں بالکل چت ہو جائے اور تیرنے لگے پانی کے اوپری سطح میں، تو ان مچھلیوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مچھلی مر گئی ہے لیکن پانی کے اوپری سطح میں بالکل یوں چت نہیں ہے، بلکہ اس کے پشت اوپر ہے اور پیٹ نیچے ہے، اور اگر مری ہوئی ہے تو اس صورت میں ان مچھلیوں کا بھی کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن اگر مری ہوئی مچھلی اپنی فطرت کی وجہ سے طبعی موت اگر مری ہے اور پانی کے اوپرے لیول میں اگر یوں چت ہے، تو اس صورت میں ان مچھلیوں کا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب سمجھنے کی توفیق دے، دین پر، شریعت پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔